بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں یوسف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، شہر اقتدار سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نواز شریف صاحب کے سب کیے پہ پانی پھر رہے ہیں، ان کو دن بدن مشکلات سامنے نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آرمی چیف نے بھی غیر قانونی طور پہ سرگرمیوں میں تعاون کا یقین دہانی کی نگران حکومت کو، جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے توپوں کا رخ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی طرف ہو گئے۔ اب یہ سارے باتیں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، لیکن جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر دل کرے تو چھوٹا سا کمنٹس بھی لکھ لیں۔ اب آتے ہیں مین مدعے پہ۔ نواز شریف صاحب نے قطر جانا تھا، سعودیہ جانا تھا، پہلے بھی علاقوں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، لیکن اب صرف سعودیہ سے ہوتا ہوا شاہی خاندانوں کے ساتھ مل کے ان سے گارنٹی وغیرہ جو کچھ طریقہ کار ہے وہ لے کے اس کے بعد وہ دبئی UAE اور سیدھا پھر پاکستان کے لیے پرواز ہوگی۔ اب ہونا یہی ہے کہ باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ اس کے پیچھے چارٹر طیارہ جائے گا۔ اب چارٹر طیارہ وہی طیارہ ہوگا جس میں 150 لوگوں کی گنجائش ہے، خاندان کے اور ان کے جو جرنلسٹ، جو صحافی، جو ان کے لیے دن رات ایک کر کے ان کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے لیے زمین کی کلات آسمان کے ساتھ ملاتے تھے اور ان کی اچھائی کے گن گاتے تھے، وہ یہاں سے وہاں جائیں گے اور وہاں سے یہاں تک آئیں گے، کیونکہ اب پیسوں کی چہل پہل ہے، پیسے لگانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہفتہ 10 دن ہے اس میں اتنے پیسے لگیں گے کہ شاید اتنی پاکستان کی بجٹ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ہر صورت پہ ایک لیڈر کو لے کے آنا ہے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے، سب سے پہلے تو وہ الیکشن کے خلاف ہے کہ الیکشن کسی صورت میں نہیں ہوں گے، اگرچہ حلقے 146-47 حلقے وہ کہہ رہے کہ کچھ حلقوں میں برف باری ہوتی ہے اس میں الیکشن نہیں ہو پائے گی، وہ 5-10 حلقے وہ بعد میں بھی ہو جائے گی۔ اس طرح تو لوگ الیکشن کے دوران کچھ MPA میں نے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور ان کے بعد میں اسی کے سیٹ پہ الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف پیپل پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ پیپل پارٹی کی سارا کیا درا ہے، اس ٹائم اگر الیکشن کروا لیتے تو اب ملک کے حالات بہتر ہو جاتے۔ جبکہ نون لیگ کی طرف توپوں کا رخ کرتے ہوئے بتا رہے کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے، وہ معیشت کو ٹھیک کر لیں گے، ایک دم ڈالر نیچے آ جائے گا، مہنگائی نیچے آ جائے گی، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ جبکہ اب بتا رہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہے کہ اب بتا رہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ کے کیا کریں گے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیونکہ جس طرح اس کا KPK میں حالات بنے ہوئے، KPK میں اس کے ووٹر جس تیزی کے ساتھ گر گئے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ 1% پارٹی رہ گئی ہے، اگرچہ وہ KPK میں سیکنڈ پوزیشن پہ مقبول ترین پارٹی تھی، لیکن وہ 1% رہ گئی، اور ان کو پتہ بھی چلا کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، کوئی ہمیں ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ ان لوگوں نے گرگٹ کی طرح اتنے رنگ بدلے کہ سارے لوگ سمجھ گئے۔ اب اس نے ایک اور پتہ کیا لے، اب وہ آپ یقین نہیں کرو گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایسا بیان آ سکتا ہے کہ وہ اب آرمی چیف اور آرمی کو ڈائریکٹ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے عوام افغانی آپ پاکستان سے کیوں نکال رہے ہیں؟ کیا صرف دہشت گردی افغانی کروا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بندے جب ادھر پکڑا جاتا ہے ان کا مطلب یہ کہ اب سارا قصور پاکستان کا ہے؟ اگر ہمارے بندے ادھر پکڑے جاتے ہیں تو کیا اس میں پاکستانی نہیں ہوتے؟ کیوں ہم ان کو منع نہیں کرتے؟ یا جو دہشت گرد بارڈر سے اس طرف آتے ہیں تو ان کو ہم کیوں منع نہیں کرتے؟ اور ڈائریکٹ آرمی کو ISI کو انگلی دکھا رہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ یہ ان کا حال ہے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک تو ویسے بھی ختم ہے، شاید اسی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی لوگوں کی سامنے آ جائے۔
لیکن اس طرح نہیں ہو رہے. جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ سارے کارنر میٹنگ، سارے کنونشن اور سارے سرگرمیاں ختم کی جائے اور صرف 21 اکتوبر تک سارا اثاثہ اکٹھا کیا جائے اور لوگوں میں بانٹا جائے اور لوگوں پہ لگایا جائے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک والخانہ استقبال کی تیاری کی جائے. لیکن لوگ جو بھی انکر سوشل میڈیا پہ سروے کر لیتے ہیں تو لوگ نون لیگ والوں کو گالی نکالنے پہ آ جاتے ہیں. بڑی تشویش والی بات ہے نون لیگ والوں کے لیے. ہماری دلی ہمدردی ہے ان کے ساتھ کہ ایک پاکستان کا مقبول ترین پارٹی سیکنڈ پوزیشن پہ مقبول ترین پارٹی تھی، کبھی پس پوزیشن پہ بھی رہی ہے، لیکن اب اس کا حال یہی ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مجبور کر کے بے بس اور جو بھوکے ننگے لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے لے کے آئیں گے اور وہ جلد سے کرائیں گے. اب بات یہ یہاں تک نہیں رکتی، اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا ایک وکٹم، ایک مجرم، ایک ملزم کو کیا سیدھا جیل جانا پڑے گا، اس کے جاز کے اندر پکڑا جائے گا، یا وہ جلسہ کر کے اپنے محل چلا جائے گا اور وہاں سے پھر وہ عدالتوں میں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں پکڑا جائے گا. اب یہ دورہ پن بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا عدالتیں اس پہ کہاں تک ایکشن لیں گی. جبکہ یہ سین یہی تھا کہ پہلے ان کے صحافی اور ان کے جو ترجمان لوگ تھے جو نواز شریف صاحب کے لیے دن رات کام کر رہے تھے، ان لوگوں نے ایک بیانیہ تیار کیا تھا کہ سعودیہ، یو اے ای، قطر جیسے ممالک کہہ رہے کہ ایک مقبول ترین لیڈر کو آنے دیں، اس کے بعد ہم پھر $6 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے. یہ ایک جعلی بیانیہ تھا، وہ بھی ٹس ہو گیا، کیونکہ اب جب حماس نے فلسطین پہ حملہ کر دیا تو اس کا وہ بیانیہ بھی ختم ہو، کیونکہ سعودیہ نے دبے الفاظ میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، جبکہ یو اے ای نے پہلے تسلیم کیا تھا، اس کے ساتھ سماجی تعلقات اور ساری چیزیں بھی سٹارٹ کی تھی. جبکہ سعودیہ کو سپورٹ ملنی تھی. اگر نواز شریف آ جاتا تو وہ پس پوزیشن پہ ایک طاقتور لیڈر کا شوشہ چھوڑ کے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا. جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں بیان دی تھی کہ ہم اسرائیل کو اس ٹائم تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک اسرائیل فلسطین کو اپنا حق نہیں دیتے. جبکہ انڈیا کا بھی یہی بیان آیا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ہمارا تعلقات اچھے، ان کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں، وہ ہماری شادیوں پہ آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں، تو وہ انڈیا کے لیے ٹھیک ہے، انڈیا کے حالات کے لیے ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ایک جس بیانیہ تھا، اس میں کوئی صداقت پر مبنی بات نہیں تھی. یہ وہی صحافی جو نواز شریف صاحب کے لیے دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ تنخواہ لیتے ہیں، ان لوگوں نے بیانیہ تیار کیا تھا. لیکن اب حماس نے جب اسرائیل پہ حملے کیے اور اسرائیل کے دان کاٹ دیے تو اس سے یہ سارے بیانیے ٹھس ہو گئے. اب سعودیہ بھی اسرائیل کے حق میں بیان دے رہے ہیں کہ اسرائیل نے غلط کیا اور اسرائیل نے اس آگ کو بھڑکایا، جبکہ یو اے ای نے بھی فلسطین کے حق میں بیان دیا، اور اس طرح اور بھی اسلامی ممالک نے بھی فلسطین کے حق میں بیان دیے ہیں. کوئی بیان دے رہے، کوئی مالی سپورٹ کر رہے اور کوئی صرف دعا ان کے لیے کر رہے، جس طرح پاکستانی عوام صرف اور صرف پاکستانی عوام ان کے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہیں. تو سامعین کرام، دوسری نگران وزیر اعظم کا آئی پی سی کا اجلاس ہوا، اس میں آرمی چیف نے غیر قانونی طور پہ سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کے خلاف آرمی کی تعاون کی یقین دہانی کی. نگران حکومت کو کہا کہ ہر صورت پہ آرمی چیف یہی چاہ رہے کہ غیر قانونی طور پہ جو سرگرمی ہے وہ ختم ہو جائے. جبکہ نگران حکومت کی طرف سے انور الحق کاکڑ کی طرف سے یہ بیان آیا کہ 2700 گاڑی روزانہ کے بنیاد پہ تیل سمگل کرتے تھے اور ایک گاڑی پہ 1 لاکھ روپے رشوت لیا جاتا تھا، اور یہ سارے ان مافیوں پہ اور ان طاقتور حلقوں کے کچھ اس طرح قائدین اور سیاستدانوں پہ ڈیوائیڈ ہوتے تھے. سامعین کرام، یہ ہماری معیشت کو ایک بہت بڑا جھٹکا تھا. اگرچہ دعا کرے کہ یہ حالات جس طرح آرمی نے سٹینڈ لیا اور ڈالر نیچے آ رہے اور روپے تکڑا ہو رہے، اللہ کرے کہ عام آدمی تک
اس کی اہم ثمرات میسر ہو. کیونکہ غریب بندے کے پاس ڈالر نہیں ہے، سونا نہیں ہے، لیکن ان کو آٹا چاہیے، چینی چاہیے، گھی چاہیے، پتی چاہیے، یہ ساری چیزیں. تو اس کے اگر ثمرات سامنے آ جائیں تو ہم کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.